دو دلوں کی داستان قسط نمبر 22۔ صدام صاحب اسے بولنے کا موقع تو دے۔ زہرا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں بہو کو گلے لگا لیں۔ ان کی تر آنکھیں دیکھ کر وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے اور اپنے پوتے اور بیٹیوں کے باہر آنے کا اصرار بھی انہیں اب سمجھ آ گیا تھا۔ پوتے اور پوتیوں کو دیکھ کر ان کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ ان سب میں ایک وجود ایسا بھی تھا جو یک ٹک زہر کو دے کے جا رہا تھا۔ جی وہ کوئی اور نہیں ہماری زہرا راجپوت ہی تھی۔ زہر کی بھی اچانک نظر اس پر پڑی تھی جو یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ لڑکی کافی عجیب لگی تھی۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو صدام صاحب نے زاہد کو بولنے کا کہا۔ زاہد صاحب نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ بابا جان میں جانتا ہوں کہ آپ کو میرے اس قدم سے بہت تکلیف ہوئی تھی لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولے تو ان کے تینوں بچے ان کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گئے تھے۔ میں آپ کے اور ماں کے گلے لگنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ 25 سال میں آپ سب سے دور رہا، اب اور نہیں رہ سکتا بابا۔ اسے میری آخری خواہش سمجھ لے پلیز، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں۔ جو بھی تھا زاہد بیٹا تھا ان کا۔ اس کی آخری خواہش سن کر وہ بھی تڑپ گئے تھے۔ بے ساختہ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ منظر سب کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ سب سے ملے تھے۔ صدام صاحب نے صفیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے پوتے پوتیوں کو سینے سے لگایا تھا۔ ابھی سب گپ شپ کر رہے تھے جب صدیقہ اور ان کی فیملی بھی وہاں آ گئی تھی۔ رفیق صاحب نے ان سب کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ بہن بھائی کا ملن پھر سب کو اداس کر گیا تھا۔ سب لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے جب لمس نے ایزل کے کان میں کچھ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایزل بھی ایکسکیوز کرتے اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں باہر لان میں آ گئے تھے۔ آپی آپ کو پتہ ہے من ہمارا کزن نکلا۔ کیا مطلب یہاں من کہاں سے آ گیا؟ وہ حیران ہوتے بولی۔ آپی بابا کے رائٹ سائڈ پر جو لڑکا بیٹھا تھا نا وہی من ہے۔ کیا؟ ہاں ویسے لمس میں نے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے۔ کیا آپی؟ جو لڑکا بابا کے سامنے بیٹھا تھا نا وائٹ شرٹ میں وہی مصدق ہے۔ کیا؟ ہاں۔ اب کیا ہوگا آپی؟ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ وہ دونوں پریشان سے وہاں کھڑے تھے جب مصدق اور اس کے پیچھے من بھی ان کو ڈھونڈتے باہر آئے۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مصدق ایسے بات کر رہا تھا جیسے پہلی بار ایزل سے مل رہا ہو۔ رہنے دے مصدق بھائی، ان فارمیلٹیز میں نہ پڑے، آپی نے سب بتا دیا ہے۔ لمس نے بتایا تو وہ کان کھجاتے ایزل کی طرف دیکھنے لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے مصدق، من اور لمس دونوں کلاس فیلوز ہیں۔ اور کیا ایزل؟ ان کا بھی ہمارے والا سین ہے، وہ منمناتی بولی۔ کیا؟ اتنے میں من بھی وہاں آ گیا تھا۔ یار لمس تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم میری کزن ہو۔ وہ بنا ان دونوں کو دیکھے سیدھا لمس سے بولا۔ ہاں مجھے الہام ہونا تھا نا، مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ایزل نے پھر سے کہا۔ ہونا کیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم کزنس ہیں اور ہمارے رشتے پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، من نے کہا تو مصدق نے اسے غور کر دیکھا۔ فی الحال تو اندر چلو، سب ویٹ کر رہے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، مصدق نے کہا تو ایزل بھی سر ہلاتے اس کے ساتھ اندر گئی۔ لیکن لمس کو من نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ بھائی ہم ابھی آتے ہیں، من نے مصدق کو پیچھے سے آواز دیتے کہا اور لمس کو لے کر سنسان حصے میں لے آیا۔ من کیا ہوا؟ وہ اس کے اس طرح یہاں آنے پر پوچھنے لگی جب من نے ایک دم اسے زور سے اپنے سینے میں پینچ لیا تھا۔ لمس تو ایک دم ساکت رہ گئی تھی، سانس ایک دم سینے میں اٹک گئی تھی۔ کوئی اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے کیا؟
تم مجھے ہر روپ میں ہی بہت پیاری لگتی ہو، لیکن آج میرا خود پر کوئی اختیار نہیں رہا لمس۔ وہ اسے آہستہ سے خود سے الگ کرتے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ بدلے میں لمس نے بھی اس کے ماتھے پر کس کی تھی۔ تم جان ہو میری لمس، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور تم میرے لیے اتنی ہی ضروری ہو جیسے جینے کے لیے سانس سے۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتے بولی تو من نے اسے کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ تو کیا پیار صرف تم ہی کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا، لیکن مجھے تمہارا یہ اندازہ بہت پسند آیا۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے بولا۔ اب اندر چلے ورنہ سب نے یہیں آ جانا ہے، وہ اس سے الگ ہوتے بولی۔ ہم چلو، نہیں پہلے تم جاؤ پھر میں جاؤں گی۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ایسے ایک ساتھ اندر جائیں گے تو سب کو شک نہیں ہو جائے گا کہ نہ جان نہ پہچان اور دونوں ایک ساتھ؟ ویسے میرے ساتھ رہتے سمجھدار ہوتی جا رہی ہو، وہ فرضی کالر جڑاتے بولا۔ ہاں، بڑے دیکھے تم جیسے، جاؤ اب، وہ اسے دھمکا دیتے بولی، تو وہ بھی اسے فلائنگ کس کرتا وہاں سے چلا گیا۔ زاہد، اب جلد ہی گھر شفٹ ہو جاؤ، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ تم سب کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی دی جائے۔ کیوں بابا؟ رفیق صاحب پہلے زاہد سے بولا، پھر آخر میں صدام صاحب سے مخاطب ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ یہاں سے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا گھر چلو، صدام صاحب نے کہا تو سب کی خوشی دگنی ہو گئی۔ دلوں سے بدگمانی کی دھول جٹی تو محبت کی چنگاری پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں بابا جان، ایسے کیسے؟ لیکن بہت جلد میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے، لیکن بچوں کی شادیوں سے پہلے شفٹ ہو جاؤ تو اچھا ہوگا۔ شادیاں مطلب؟ ہاں بھائی صاحب، بہت جلد سعد اور اقصیٰ کی اور صفا کی شادی کر رہے ہیں ہم۔ صدیقہ نے بتایا۔ کچھ دن پہلے ہی ماہر کے رشتے کے لیے جان نے ہاں کر دی تھی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ وہ کمرے میں بیٹھا آج ہوئے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ رفیق چاچو کی بیٹی تھی، لیکن اس کے دیکھنے کے انداز پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیسے بے سدھ ہو کر وہ اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اگر اس کی کزن اسے کوہنی سے پکڑ کر ہوش میں نہ لاتی تو وہ تو ارد گرد سے بے خبر بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کو یاد کرتے وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ یار جو بھی ہے، لیکن بڑی معصوم ہے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ ابھی وہ مزید اس کے خیالوں میں کھو جاتا اگر اسے ایمرجنسی کال نہ آتی۔ بیسٹ کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، اوکے میں آ رہا ہوں۔ نہ جانے دوسری طرف کیا کہا گیا کہ وہ اپنی گن لیتا فوراً گھر سے نکل گیا تھا۔ سب سو رہے تھے، اس لیے وہ بے فکر ہو کر چلا گیا، ورنہ صفیہ اسے کبھی بھی اس وقت نہ جانے دیتی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ بیسٹ کے سامنے موجود تھا۔ کیا ہو گیا تھا جو اتنا ایمرجنسی میں بلانا پڑا؟ ظاہر وہ رحیم خان کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ تم نے اس کا کروڑوں کا نقصان کیا ہے، اس لیے وہ اس بندے کی تلاش میں ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ چپ تو نہیں بیٹھے گا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ ظاہر بے فکر ہوتے بولا۔ نہیں ظاہر، وہ بہت ہی شاطر آدمی ہے، جلد ہی تمہارا پتہ لگوا لے گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں احتیاط کرنا، اور گھر کے باہر بھی اپنے کچھ آدمیوں کو ڈیوٹی پر لگا دو، اپنی فیملی کو پروٹیکشن دو۔ اوکے، میں کچھ آدمی گھر کے باہر کھڑے کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ ہم خود دیکھ لیں گے، انشاءاللہ۔ ویسے بیسٹ ہم اب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے نام سے بلاؤں۔ یہ بیسٹ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا،
کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر بیسٹ مسکرایا تھا۔ وہ زہر کے سامنے بھی منہ ڈھانپ کر رکھتا تھا، اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بالکل ایس پی صاحب، آپ مجھے ایم کے بلا سکتے ہیں۔ ایم کے؟ یہ کیسا نام ہے؟ وہ کنفیوز ہو گیا۔ بس فی الحال تو تمہارے لیے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، بیسٹ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے بولا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں چلتا ہوں اب۔ تم بھی خیال رکھنا اپنا، زہر اس سے ہاتھ ملاتے بولا۔ تم بھی۔ زہر کے جانے کے بعد وہ اپنا اگلا پلان بنانے لگا، کیونکہ اب رحیم خان کو جب تک وہ موت کی نیند نہ سلا دیتا اسے چین نہیں آنا تھا۔ وہ کچھ دنوں بعد کالج آئی تھی، لیکن کالج آتے ہی اسے ماہر کا پیغام ملا کہ فوراً اس کے آفس میں آئے۔ وہ جانتی تھی بہت ناراض ہوگا، کیونکہ اس دن کے بعد سے اس کی ماہر سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ گھر میں پہلے ہی اتنی ٹینشن تھی، اور دوسرا تایا ابو کے فیملی کا یوں اچانک آ جانا، ان سب میں وہ بزی ہو گئی تھی۔ وہ آفس پہنچی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے جا کر وہ معصوم سی شکل بنائے نظریں زمین پر ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ اس کے اس طرح سے آ کر کھڑے ہونے پر ماہر نے ایک آبرو اوپر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تبھی صفا نے بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن دوبارہ سے نظریں زمین پر ٹکا دیں۔ جب کافی دیر بعد وہ کچھ نہ بولا تو وہ خود ہمت کرتے اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی۔ کیسے ہیں آپ ماہر؟ ٹائم مل گیا تمہیں؟ سوری، بزی ہو گئی تھی بہت، اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ لیکن جواب ندارت۔ ماہر بات تو سنے نا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی، لیکن ماہر نے فوراً ہاتھ چھڑوا لیے۔ صفا نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت پر بوسہ دیتے سوری کہا، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ پھر تھوڑا آگے ہو کر اس کا ماتھا چوما، لیکن ماہر نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ باری باری اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ ماہر بہت مشکل سے ضبط کیے اس کے لفظ برداشت کر رہا تھا۔ صفا اب بس رو دینے کے قریب تھی، لیکن پھر آگے ہو کر باری باری اس کے گالوں پر بوسہ دیا، لیکن اس کا نو رسپانس دیکھ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، جب ماہر نے اس کا ہاتھ کھینچتے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ روئی کیوں ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ آپ کی وجہ سے، وہ سارا الزام اس پر ڈالتے بولی۔ میری بلی مجھ ہی سے میوں؟ آپ ناراض تھے تو مجھے رونا آ گیا تھا، تو تم منا لیتی۔ آپ مان ہی نہیں رہے تھے، اتنے پیار سے منایا تھا۔ کب پیار سے منایا؟ وہ اس کا گال سہلاتے بولا۔ ابھی جب جا رہی تھی، اس سے پہلے منایا تو تھا اتنے پیار سے، لیکن آپ پہلے غصہ تو ہو لے۔ وہ منہ بناتے بولی تو ماہر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم کے اسے سینے میں پہنچ لیا۔ میرا بچہ، وہ اس کا سر چومتے بولا۔ وہ بھی اس کی گردن کے گرد ہاتھ باندھے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھک گئی ہوں، رات کو لیٹ گھر آئے تھے، نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے سستی ہو رہی ہے۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیتے بولی۔ کہاں گئی تھی رات کو جو لیٹ واپسی ہوئی؟ سب گھر والے رات باہر ڈنر کرنے گئے تھے، پھر تایا ابو کی فیملی بھی وہاں آ گئی تھی، لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ تو میری جان چھٹی کر لینی تھی نا، میں سارے لیکچر بھیج دیتا۔ نہیں، آپ سے بھی ملنا تھا، اتنے دن گزر گئے تھے اس لیے آ گئی۔ اچھا جاؤ، واش روم جا کر منہ دھو لو، فریش ہو جاؤ گی، میں چائے منگواتا ہوں، پی لو، پھر نیکسٹ کلاس لے لینا۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، بس کلاس میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کی گود سے اٹھتے بولی۔ اوکے، لیکن فری ہو کر کچھ کھا لینا، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے بولا۔ جی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا بیگ لیتی کلاس لینے چلی گئی۔ مصدق تم یہاں؟ آج مصدق اس سے ملنے تانے آیا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد ان دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جی بھائی، ہم نے سوچا کہ آپ تو بڑے اور مصروف لوگ ہیں،
تو ہم ہی چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا، بلکہ کئی کئی دن تو گھر بھی نہیں جا سکتا۔ اینی وے، کیا منگواؤں، چائے یا کافی؟ چائے منگوا لو۔ اوکے، چائے کا کہہ کر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ شکر ہے یار کوئی میرا بھی ہم عمر نکلا، ورنہ خاندان میں سب ہی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہم پھر سے مل گئے، مصدق نے کہا تو ظہیر نے بھی سر اسباب میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے مصدق، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بھی ایک فیملی مل گئی۔ بابا کو اور ماما کو اکثر میں پریشان دیکھتا تھا، لیکن کبھی ان کی پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ پایا۔ اب جا کر پتہ چلا کہ کتنا بڑا دکھ چھپائے بیٹھے تھے وہ۔ سلام ہے بابا کی ہمت پر جو وہ اتنے سال جان سے دور رہے، میں تو مر جاتا اپنی فیملی کے بغیر۔ ظہیر آج کھل کر مصدق کے سامنے اپنی فیلنگز شیئر کر رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے ظہیر، ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اب انشاءاللہ ہمیں کبھی الگ نہیں ہونا پڑے گا، انشاءاللہ۔ اتنے میں چائے آئی تو وہ چائے پیتے ادھر ادھر کی باتیں ڈسکس کرنے لگے۔ کیا بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ سعد باہر لان میں کھڑا چائے پی رہا تھا، جب سعدیہ وہاں آتے بولی، کیوں چڑیل، تمہیں میری خوشی اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ توبہ بھائی، بھلا مجھے کیوں آپ کی خوشی سے جلن ہوگی، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ کے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں سعید بھائی، یہ چکر آخر چل کب سے رہا تھا؟ بچپن سے ہی تمہارا بھائی فلیٹ ہو گیا تھا میرا بیٹا، اب مزید کچھ نہ پوچھنا، میں کچھ نہیں بتانے والا۔ وہ اسے منہ کھولتا دیکھ کر بولا تو وہ بھی منہ بناتے چپ ہو گئی۔ اسے اس طرح کرتے دیکھ کر وہ ہنس دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی کی جان، وہ اس کا سر چومتے بولا تو وہ بھائی کی محبت پر مسکرا دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جب بلاول کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی۔ لے جی، آ گئے آپ کے دوست محترم، بلاول کی گاڑی دیکھتے سعدیہ بولی۔ اتنے میں بلاول بھی گاڑی لاک کرتا ان کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت یوں اچانک؟ سعید اس کے گلے ملتے بولا۔ ہاں خیریت ہے، وہ بس ماما نے کہا تھا کہ پپو کو واپسی پر ساتھ لیتا آؤ، بازار جانا تھا تو اس لیے۔ اچھا، آؤ اندر چائے پی لو، پھر چلے جانا، ماما ابھی پڑوسیوں میں گئی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی۔ اوکے چلو پھر۔ وہ سعدیہ کو ایک نظر دیکھتا اندر آ گیا۔ سعدیہ بھی چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی سی دیر گزری جب سعد کو آفس سے فون آیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ سوری بلاول یار، مجھے ابھی آفس جانا پڑے گا، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، سعدیہ ہے نا کمپنی دینے کے لیے۔ اوکے پھر ملتے ہیں۔ وہ اس سے ملتا آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر سیدھا کچن میں گیا جہاں وہ چائے بنا رہی تھی۔ سعد کے لیے مت بنانا، وہ آفس چلا گیا ہے، کوئی ضروری کام آ گیا تھا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے بولا، آپ تو پیئیں گے نا؟ وہ چائے اس کے سامنے کرتے بولی، آپ کے ہاتھ کی تو زہر بھی پی لیں، کچھ بھی۔ سعدیہ، یہ شادی ہو جائے تو ماما کو بھیجوں گا ہمارے رشتے کے لیے، وہ چائے پیتے بولا۔ مان تو جاؤ گی نا؟ وہ شرارت سے دیکھتے بولا تو وہ مسکراتے سر جھکا گئی۔